سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاءوا، اور وہ آئے، علی قمیصہ، اور وہ لائے، علی قمیصہ، اس کی قمیص پر، بدم، خون، کذب، جھوٹا۔ قال، انہوں نے کہا، بلکہ سولت، گھڑ دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرا، کسی معاملے کو، فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے، پس اچھا صبر، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی گئی ہے، علی ما، اس پر، تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارہ، اور آیا سیارہ، ایک قافلہ، فارسلوا، پس انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنے پانی لانے والے کو، فادلا، پس اس نے داخل کیا، جھکایا، دلوہ، اپنے ڈول کو، قال، اس نے کہا، یا بشرا، اے خوشخبری، ہذا، یہ غلام ہے، وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے چھپایا اس کو، بضاعہ، سامان تجارت سمجھتے ہوئے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اسے، یعملون، جو وہ کرتے ہیں، وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا اسے، بِثَمَنٍ، ایسی قیمت میں، بخس، جو ناقص تھی، کھوٹی تھی، دراہم معدودہ، چند درہموں میں، وکانوا، اور تھے وہ، فیہ، اس میں، من الزاہدین، برغبت لوگوں میں سے، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لے آئے اس یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کسی معاملے کو مزین کر دیا ہے، فصبر جمیل، پس میرا معاملہ اچھا صبر ہی ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی گئی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، اور آیا ایک قافلہ، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے ڈول کنویں میں داخل کیا، قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا، اے خوشخبری، یہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ دیا اس یوسف کو چند کھوٹے سکوں کے عوض، جو گنے چنے درہم تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں برغبت لوگوں میں سے تھے۔ اپنے جرم پر دلیل پیش کرنے کے لیے، یا اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اور اپنی بات پر دلیل پیش کرنے کے لیے، انہوں نے قمیص کو خون لگا دیا۔ وہ خون کس کا تھا؟ ظاہر ہے کسی جانور کا لگایا ہوگا، قرآن یا حدیث کے اندر اس کی صراحت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قمیض پھاڑی کہ نہ پھاڑی، اس کی بھی صراحت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قمیض تو نہیں پھٹی ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ کون سا اتنا صبر والا بھیڑیا ہے کہ جس نے پہلے میرے بیٹے کی قمیض اتاری اور پھر اس پر حملہ کیا۔ لیکن
حقیقت یہ ہے قرآن یا حدیث سے ایسا کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے قمیض پھاڑی یا نہیں پھاڑی. ممکن ہے انہوں نے نہ پھاڑی اور ممکن ہے انہوں نے پھاڑ لی ہو. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. ہاں اس میں مفسرین کے اقوال ضرور ملتے ہیں. تبع تابعین کے بعد والوں کے اقوال ہیں کہ قمیض نہیں پھاڑی, جس سے یعقوب علیہ السلام نے پہچان دی. لیکن یہ تبع تابعین ان کا قول ایسی بات کہ جو سینکڑوں سال پہلے کی ہو وہ بغیر دلیل کے نہیں دی جا سکتی. ہاں وہ کسی قرآن کی آیت کی خود تفسیر کریں, ہم ان کی تفسیر کی قدر کریں گے. لیکن اگر وہ ایک ایسی بات بتائیں جس کا صدیوں پہلے سے تعلق ہو اور اس کی سند ذکر نہ کریں تو پھر ایسے حالات میں ان کی بات بھی حجت نہیں ہوتی. تو اس میں کچھ وضاحت نہیں ہے انہوں نے قمیض پھاڑی کہ نہ پھاڑی. بس وہ قمیض لائے, اپنے باپ کو دیا. باپ نے جب دیکھا قال بل سولت لكم انفسكم امرا, تو دیکھ کر کہا کہ بیٹا تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کسی تدبیر کو مزین کر دی ہے. یعنی تم نے کوئی چال چلی ہے اور تمہارے نفسوں نے اس چال کو خوبصورت بنایا ہے کہ ایسے کرو, ایسے کر دو. یہ تم نے کوئی چال چلی ہے. یوسف کو کچھ نہیں ہوا, کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا. یہ اس کا معنی ہے, یعقوب علیہ السلام کی باتوں کا یہ مطلب ہے. یہ تم نے کوئی چال چلی ہے. اب میرا کرنا کیا ہے یہاں پر؟ فصبر جمیل, میرا معاملہ یہاں پر اچھا صبر ہے, اچھے طریقے سے صبر. اچھا صبر کیا ہوتا ہے؟ اچھا صبر یہ ہوتا ہے کہ جو صدمہ پہنچتے ہی کیا جائے. حدیث کے اندر آتا ہے, سنن نسائی کے اندر, دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک قبر کے پاس سے, تو وہاں پر ایک عورت رو رہی تھی قبر پر. آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی صبر کر. اس نے نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے. اس نے کہا کہ اگر تیرا کوئی فوت ہوتا تو میں تجھے پتا ہوتا یہ کیا صدمہ ہے. بعد میں اس کو کسی نے کہا یہ تجھے پتا کون تھے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ بھاگی ہوئی آئی, اللہ کے رسول سے معذرت کرنے لگی. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی, صدمے کی ابتدا پر جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہوتا ہے. جب انسان اپنے سارے زور لگا لے اور بعد میں کہے کہ اب میرا صبر ہے تو اس کا صبر نہیں کہتے. صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ انسان ابتدا میں ہی صبر کر جائے کسی قسم کی. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ صبر جمیل 3 چیزوں کا نام ہے, اور یہ بڑی پیاری بات ہے. اس کا قائل کوئی بھی ہو, اس کی سند ٹھیک ہے, اس کا قائل کوئی بھی ہو, یہ بات بڑی زبردست ہے. پہلی چیز, اپنی تکلیف کسی کو بیان نہ کرو. ایک ہوتا ہے بطور شکوہ کسی کو اپنی بات سنانا, اور ایک ہوتا ہے بطور علاج کسی کو اپنی بات کرنا. مثلا مجھے کوئی بیماری ہے, میں بطور علاج پوچھنے کے لیے کسی کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ تکلیف ہے, یہ جائز ہے کیونکہ آپ بطور علاج آپ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک شکوہ, مجھے شوگر ہے, مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, مجھے فلاں مسئلہ ہے, اس کو بتانے سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بندہ آپ کی بیماریاں دور کر دے گا کہنے سے, آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی. اس کو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آپ خالق کے شکوے مخلوق سے کر رہے ہیں, کہ جس خالق نے آپ کو بیماریاں لگائی اس کے شکوے آپ مخلوق سے کر رہے ہیں. پہلی چیز کہ اپنی بیماری کسی کو بیان نہ کرو. دوسری چیز, اپنی مصیبت کسی کو بیان نہ کرو. جو آپ پر مصائب پریشانیاں آتی ہیں اس کو بھی جب بھی اس کا ذکر کرنا ہے اللہ سے کرو, کیونکہ خالق سے جو بات کی جاتی ہے وہ شکوہ نہیں ہوتی. جو رب کے ساتھ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں اس کو گلہ شکوہ نہیں کہتے. جو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے یہ گلہ شکوہ. تو جو اپنی دوسری چیز, پہلی اپنی تکلیف کسی کو نہ بتاؤ, دوسری اپنی مصیبت کسی کو نہ بتاؤ, اور تیسرا اپنے نفس کی صفائیاں پیش نہ کرو. میں ایسے, میرا آپ کو کیا پتا ہے, میں ایسے کرتا ہوں, میں ایسے کرتا ہوں, جی آپ چھوڑے, میں ایسے میں ویسے, اس کی ضرورت نہیں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, اپنی پاکیاں بیان کرو, اس کو پتا ہے کہ تم میں تقویٰ کس کے اندر ہے. بعض
ہم میں کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو پارسا بیان کرنے کی کہ جی میرا تو یہ اصول ہے. یہ اکثر لوگ جو اپنے زیادہ اصول بیان کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑے بے اصولے ہوتے ہیں. تو کم ہی ہوتا ہے ایسا کہ کوئی بندہ بتائے بھی اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارے. تو اس لیے اپنی پاکیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پاکی کو ظاہر کر دے گا. اور اگر آپ پاک نہیں ہیں پھر آپ دو جرم کر رہے ہیں. ایک آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا آپ ہیں مجرم، اور آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تین چیزیں صبر جمیل کے اندر سفیان ثوری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی گئی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے. یعنی میں اللہ سے، یہ اتنا پیارا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، روتے روتے کہہ رہی تھی کہ میری حالت تو وہ ابو یوسف والی ہے. غم کی وجہ سے یعقوب کا نام بھی بھول گیا. میری حالت تو ابو یوسف والی ہے کہ اس نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جب انسان کسی جگہ پر بے بس ہو جائے نا، وہاں پر چیخنے چلانے سے اور مخلوق کو کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اندازہ کیجئے، یعقوب علیہ السلام نے کوئی برادری اکٹھی نہیں کی، کوئی علاقے کے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی بڑے پنچایت نہیں بلائی. واللہ المستعان، اتنا کہا کہ میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، میرا اللہ تمہارے معاملے کو سمجھائے. جب اپنے معاملات کی ڈوریاں رب پر چھوڑی جائے، رب معاملات کو سدھار دیتا ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ کب سدھارنا ہے. بعض دفعہ وہ فوراً، اور بعض دفعہ اس میں آپ کی تربیت ہوتی ہے، اس میں ایک سبق ہوتا ہے جس وجہ سے وہ لیٹ کرتا ہے. مصیبت آئی ہے لیکن مصیبت میں ہمارے لیے بہت تربیت کے پہلو ہوتے ہیں، رب اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیتا ہے. واللہ المستعان، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ اپنی مصیبتوں پر رب کو ہی مددگار بنائے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد طلب کی گئی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہیں. کتنا بڑا صدمہ تھا، کتنا کڑوا گھونٹ تھا جو ایک بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے کے اندر پی گیا، لیکن اللہ نے ان کے لیے اس کو آسان کر دیا کہ میں اللہ سے مدد طلب کرتا رہوں گا. شکوے، بندہ جب رب سے شکوہ کرتا ہے تو اس کے دل کو طاقت اور تسلی ملتی ہے. جب آپ اپنی پریشانیاں اور غم لوگوں سے شیئر کریں گے نا تو آپ کمزور پڑیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا غم سناؤں ذرا ہلکا ہو جاؤں. اگر آپ اپنا دکھڑا، رب کو تو پتا ہے لیکن پھر بھی آخری وقت میں رب کے سامنے اگر اپنے دکڑے رکھیں گے نا تو رب العالمین ان کا مداوا اچھے طریقے سے کر دے گا. مخلوق بعض دفعہ تماشائی ہوتی ہے، وہ تماشا دیکھتی ہے آپ کا، لیکن آپ کا مداوا نہیں کرتی. رب ہے جو آپ کا مداوا بھی کرتا ہے. اب یہاں پر عقیدے کا بھی تھوڑا سا درس لے لیجئے. اگر علم غیب ہوتا انبیاء کے پاس تو یعقوب علیہ السلام کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بیٹوں کو کیا ضرورت تھی قمیص پر خون لگا کے لانے کی؟ ان کو پتا ہوتا کہ ابا جی کو تو پتہ ہی پتہ ہے، ابا جی کو تو پتہ چل ہی جانا ہے، فائدے ہی کوئی نہیں، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو حاضر ناظر ہے، ہر جگہ پر موت. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. دیکھیں اب یوسف علیہ السلام قریب ہیں، کنویں میں گرے ہیں، قریب ہی ہیں تو نہیں پتہ چل رہا. لیکن جب رب نے چاہا تو اس وقت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں تو وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب وہ قریب تھے تو یوسف کی خوشبو نہیں آئی، جب دور مصر چلے گئے تو وہاں سے یوسف کی خوشبو آ گئی. کیسے؟ جب رب نے چاہا تو دوریاں بھی نزدیک ہو گئی، اور جب رب نے نہیں چاہا تو قریب کی چیز کا بھی پتہ نہ چل سکتا. یہ رب چاہے تو بتائے، رب نہ چاہے تو نہ بتائے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جی ان کو فلانے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ایسے کرے تو فلانے پیر صاحب تھے، وہ بیٹھے بیٹھے ایسے
آسمان پر نظر دوڑاتے تھے اور لوح محفوظ پر جو لکھا ہوتا تھا وہ سب کچھ پڑھ لیتے تھے. جناب حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, انہوں نے ایسے لوح محفوظ پر دیکھا, ادھر کوئی اولاد نہیں اس کے لیے لکھی ہوئی. انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ اللہ اس کو دے گا, اتنے بیٹے اس کو دے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو نہیں لکھا ہو, فرمایا دو اس کو. نعوذ باللہ من الکفر, کفر اکبر, اللہ کی توہین, اللہ کے رسول کی توہین, گستاخ. یہ اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ کی اہانت کی جا رہی ہے ایسے کفر یا اقوال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتابوں سے, قرآن سے اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام کی قمیض کا سورہ یوسف میں 3 جگہوں پر ذکر آیا اور تینوں جگہوں پر اس کی تاثیر الگ الگ ہے. یہاں پر قمیض پیش کی گئی اپنے جرم کی دلیل میں کہ جی اس کو بھیڑیا کھا گیا, اس کی دلیل یہ قمیض ہے. دوسرا موقع جب یوسف علیہ السلام کے پیچھے عزیزہ مصر کی عورت دوڑی تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی قمیض فیصلے کے طور پر پیش کی گئی کہ دیکھو اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹا ہے, اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ سچا ہے. وہاں پر یوسف علیہ السلام کی قمیض معیار کے طور پر پیش کی گئی. تیسرا, یہ پہلا مقام وہ ہے کہ جب قمیض آئی تو خون سے آلودہ تھی, رو رو کے اس کی وجہ سے باپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. دوسرے مقام پر یوسف کی قمیض نے یوسف کو بری کیا, اور تیسرا مقام کہ جب یوسف نے اپنی قمیض اتار کر بھیجی کہ جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پر لگاؤ, اس کی بینائی واپس آ جائے گی. وہاں پر یوسف علیہ السلام کی قمیض سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی ذات سے اور ان کی چیزوں سے تبرک لینا جائز ہے. انبیاء کی چیزیں اگر یقینی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض, آپ کے بال, آپ کا جوتا مبارک, ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ناخن آپ کے, کوئی آپ کے جسم کی چیز, آپ کا کپڑا جس کا آپ کے جسم کے ساتھ یا آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے کسی بھی طرح, اس سے تبرک لینا ہمارے نزدیک جائز ہے. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم کہہ دیں یہ اللہ کے نبی کے جوتے نعلین مبارک ہیں. کیا دلیل ہے کہ جوتے ادھر پاکستان میں آ گئے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی مبارک ہے, بال مبارک ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ بال ان کے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہو, تو یقیناً اسے تبرک لینا درست ہے. لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ جی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے, یہ ثابت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام ایسا کرتے رہے. البتہ جب انبیاء فوت ہو جائیں, ان کی جو بچی ہوئی چیزیں باقی رہ جائیں, ان سے بھی تبرک لینا چاہیے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قرآن کے اندر ذکر کیا کہ جس وقت طالوت اور جالوت کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور آل موسیٰ کی جو ترکہ تھا, صندوق بھیجا کہ جس کے اندر موسیٰ کی چیزیں تھیں, وہ ان کے لیے برکت بنا. تبرک جائز ہے ان چیزوں کا, لیکن جب انبیاء فوت ہو جائیں تو ان کی قبروں سے تبرک لینا یہ جائز نہیں ہے. انبیاء کی وفات کے بعد ان کی قبروں پر جا کر توسل, وسیلہ ڈالنا, اس کا تبرک لینا, اس کی مٹی کا تبرک لینا, قبر کے ساتھ اس کی دیواروں کے ساتھ کسی چیز کو بس کر کے اس کا تبرک لینا, یہ درست نہیں ہے, یہ طریقہ مسنون نہیں ہے. تو اس لیے آج تو کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق کہ جس کو ہم یقین سے کہہ سکیں کہ اللہ کے نبی کی چیز ہے لہٰذا اسے تبرک لینا. جب پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو ہم کیسے کہہ دیں کہ اسے تبرک لیں؟ اب تبرک کسی بھی چیز سے ممکن نہیں ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا, بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, یہ باپ کے ساتھ داستان سنا دی, ابھی بھائی ادھر ہی ہے. یہ قرآن نے باپ کی بات درمیان میں ذکر کر دی. ابھی واقعہ اسی طرح کہ کنویں میں پھینکا, بھائی ابھی ادھر ہے. اتنے میں ایک قافلہ آ گیا,
وہ قافلہ کتنی دیر بعد آیا قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا، علماء کے اقوال ہیں اور وہ دلیل نہیں بن سکتے. ہزاروں سال پہلے کی بات بغیر دلیل کے نہیں بیان ہو سکتی. وہ قافلہ آیا، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جب پانی لے کر آؤ. جس طرح کہ پہلا طریقہ ہوتا تھا کہ کنووں سے جا کر پانی لایا جاتا تھا، ہر جگہ پر پانی نہیں ہوتا تھا، اور ان کا سٹاپ، ان کا رکنے کی جگہ بھی کنویں ہوتے تھے. فلاں کنویں پہ جا کے آرام کریں گے، فلاں کنویں پہ آرام کریں گے. وہ پانی لینے گیا، اس نے جب ڈول اندر پھینکا تو اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کو پکڑ کے اوپر آ گئے. تو اس نے دیکھ کر کہا کہ یا بشرا، او یہ تو لڑکا ہے. اس دور میں غلام یعنی لڑکوں کو بیچنے کا ایک رواج تھا، غلام بنانے کا. تو اس کو خوشی اس بات کی ہوئی کہ چلو اس کو بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے. یا بشرا ھذا غلام، او خوشخبری، یہ تو غلام ہے، یہ تو لڑکا ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی تو وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا اس کو تجارتی سامان سمجھ کے. یہ کوئی قافلے والے اچھے نہیں ہوں گے، اخلاقیات سے آری تھے یہ لوگ. کیونکہ اخلاقی طور پر جہاں سے کوئی گم شدہ چیز ملے اس کے قرب و جوار میں پتہ کرنا چاہیے یہ کس کی ہے. کسی علاقے کے اندر بکری باہر نکلتی ہو، کوئی بندہ اس کو پکڑ کے لے جائے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، یہ چوری ہے. جس بستی سے آبادی سے نکل رہی ہے یقیناً یہ بکری انہی کی ہوگی. ایک بچہ جس علاقے کا ہے یقیناً وہ ادھر قریب و قرب و جوار کسی گھر کا ہوگا. یہ قافلے والے اچھے لوگ نہیں تھے. اچھے لوگ ہوتے تو یوسف کو نکالنے کے بعد قرب و جوار میں معلومات کرتے. لیکن مفسرین نے جس طرح لکھا اور قرآن کے انداز سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی قریب ہی تھے، قریب ہی تھے بھائی. وہ آ گئے، بات چیت ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ ہم سے خرید لو، یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، یہ بھاگتا ہے. جس طرح بھی کہا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے اور یہ بھاگتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھاؤ مقرر کرو اس کو. واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب جانتا جو وہ کر رہے تھے. اسرہ انہوں نے چھپایا، بھائیوں نے چھپایا یا قافلے والوں نے چھپایا. جس نے بھی چھپایا بہرحال دونوں برابر ہو سکتے ہیں. وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا. کنہوں نے بیچا؟ یہاں پر دو اقوال ہیں مفسرین کی. ایک قول یہ ہے کہ قافلے والوں نے جلدی جلدی یوسف کو بیچ دیا کہ کہیں اس کا مالک آ کر ہم سے چھین نہ لے، کیونکہ چوری کا غلام ہے. انہوں نے جلدی جلدی بیچ دیا اس کو. بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض. کیوں؟ جس طرح ہمارے بھی کہاوت مشہور ہے نا، مالے غیر دلے میں رہ. جب مال ہی اپنا نہیں تو دل بہت مہربان ہوتا ہے. غلام جب چوری کا ہے، قانونی طور پر خریدا نہیں ہے، یہ چور چکے، یہ بھنگی چرسی، مہنگے مہنگے موبائل، مہنگی مہنگی موٹریں چورا کر یہ کباڑ کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں کیونکہ چوری کا مال ہے نا. تو انہوں نے جلدی سے اس کو جا کر بیچ دیا تھوڑی سی قیمت میں. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول، اور یہ قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیچنے والے یوسف کے بھائی تھے. انہوں نے جلدی جلدی نپٹانے کی معاملے کو کہ معاملہ طول نہ پکڑے. ہم اس کو باپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کتنے پیسے دیتے ہو، کتنے لاؤ دو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تھوڑے درموں کے عوض، کھوٹے سکوں کے عوض انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس یوسف میں بے رغبت تھے کیونکہ وہ اس کو باپ کی آنکھوں سے دور کرنا چاہتے تھے، اس کو قریب نہیں آنے دیں. ان کو پیسوں سے غرض نہیں تھی کہ ہم اس کو مہنگا بیچیں، سستا بیچیں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے. وہ اس کو باپ کی آنکھوں سے دور کرنا چاہتے تھے. وہ بیچ کر دور ہو جائے، بغیر بیچے ہو جائے. ہاں اگر وہ تاجر ہوتے، بیچنا مقصود ہوتا، پھر تو وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بھی لیتے. جب وہ چاہتے ہی باپ کی آنکھوں سے دور کرنا چاہتے تھے تو وہ درہموں میں بے رغبت تھے، ان کو اس میں کوئی رغبت نہیں تھی. یہ یوسف میں وہ بے رغبت تھے، کوئی رغبت نہیں تھی، بس اس کو دور کرنا چاہتے تھے. یہاں تک قرآن نے ایک جو بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اس کو مختصر انداز میں بیان کر رہی ہے. آگے اس قافلے نے جا کر اس یوسف کو کہاں بیچا، وہاں سے کس نے خریدا، پھر یوسف کہاں گئے، آگے کی پھر ایک نئی داستان شروع ہو رہی ہے جو قرآن نے انتہائی نپے تلے الفاظ کے اندر بیان کی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔